ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صمت نجا صدق الله العظيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری نعمتیں دی ہیں. ہر نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے. جو نعمت بھی اللہ کی طرف سے ملے آدمی اس نعمت کا شکر ادا کرے. لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر شکر ادا کرو گے اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اس نعمت کے اندر اضافہ ہوگا. زبان بھی ایک نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے زبان. کتنی بڑی نعمت ہے. جو بندہ بولنے پر قادر نہیں ہے اس کو اندازہ ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. بولنا اظہار ما فی الضمیر کے لیے کہ انسان دل کے اندر جو خواہشات ہوتی ہیں کسی کو سمجھانے کی، اسی زبان کے ذریعہ ہی آدمی کسی کو سمجھاتا ہے جو کچھ وہ کہنا چاہتا ہے. جب زبان بند ہو جاتی ہے پھر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. کسی کا گلا خراب ہو جائے اب اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے گلے کا صاف رہنا، بولنا. یہ دو دھاری تلوار کی طرح ہے زبان. اس سے آدمی اللہ کا قرب بھی حاصل کر سکتا ہے. اگر اس زبان سے کام لیا جائے زبان اگر صحیح استعمال ہو تو اس کے بڑے فوائد. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کر کے فرمایا، یا عبداللہ لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، ذکر اللہ کے علاوہ زیادہ بات نہ کیا کریں. ذکر اللہ کا سر سے کر، اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر اللہ کو کثرت سے کرنے کا فرمایا اور زیادہ بولنے سے منع فرمایا، زیادہ نہ بولا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، یا عبداللہ لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، ذکر اللہ کے علاوہ زیادہ باتیں نہیں کہتے۔ فإن کثرت الکلام قسوۃ للقلب، کیونکہ زیادہ باتیں کرنے سے آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ سخت ہونے کی علامت یہ ہے کہ اللہ سے غفلت طاری ہو جاتی ہے۔ تو زیادہ باتیں نہیں کیا کرو، کیونکہ زیادہ باتیں کرنے سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ مَنزِلَةً الْقَلْبُ الْقَاسِي، جس کا دل سخت قیامت کے دن وہ اللہ کی رحمت سے بہت دور ہوگا۔ یہ جو ہماری محنت ہے، اس محنت کا حاصل ہے کہ ہمیں اللہ کا قرب حاصل، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ جو زیادہ باتیں کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہوگا، اللہ کی رحمت سے دور ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے سے آدمی کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا۔ قرب حاصل ہونے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ آدمی کے دل میں سکون آ جاتا ہے، اطمینان آ جاتا ہے۔ یہ ایک طبعی طور پر اس کو اندر سے محسوس ہوتا ہے کہ میں امن میں ہوں، سکون میں ہوں، اطمینان میں ہوں، اندر سے خوش ہوں۔ جتنا زیادہ اللہ کا قرب حاصل ہوگا اتنے ہی زیادہ آدمی کو سکون نصیب ہوگا کہ اللہ کا قرب حاصل ہو گیا۔ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی محسوس کرے گا کہ مجھے سکون مل گیا، الحمدللہ۔ اب یہ کہ زیادہ باتیں کرنے سے یہ سکون غائب ہو جاتا، دنیا کے اندر بھی آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا، آخرت کے اندر بھی۔ اب یہ کہ جب آدمی زیادہ باتیں کرتا ہے، اذا کثر لغتہ کثر غلطہ، یہ ایک مقولہ مشہور ہے، جب آدمی زیادہ بولتا ہے اس سے زیادہ غلطیاں سرزد ہوتی ہیں۔ جو بندہ بھی زیادہ بولے گا اس سے زیادہ غلطیاں سرزد ہوں، اس کو پتہ چلے نہ چلے غلطیاں ہو رہی ہیں۔ کہ کسی پر الزام لگا دینا، کس نے یہ کام، یہ مطلب ہے کہ ایک اس کو پتہ ہی نہیں چلتا میں الزام لگا رہا ہوں۔ اب ایک بہت بڑا گناہ ہے ناحق کسی پر الزام لگانا، یا کسی کو گالی دے دی، ماں بہن کی گالی دے دی، اب اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، آدمی کا آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دینا یہ فسق و فجور کی علامت۔ فاسق اللہ کے رحمت سے دور ہوتے ہیں، بہت دور چلا جاتا۔ تو گالیاں دینا اس بات کی علامت ہے کہ فسق و فجور کی علامت۔ وقتالہ کفر، اور لڑنا جھگڑنا یہ کفر کی علامت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضهم رقاب بعض، کہ میرے بعد کفر کی طرف نہیں لوٹنا کہ تم ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی گردن مارے، تو یہ در حقیقت کفر کی علامت ہے، کافر ایسا کرتے۔
تو زبان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے آدمی جو ہے الزام تراشی میں مبتلا ہوتا ہے، گالم گلوچ میں مبتلا ہوتا ہے، اور غیبت کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اور طرح طرح کے گناہ جو زبان سے تعلق رکھتا ہے وہ اس سے صادر ہوتے ہیں۔ جتنے لڑائیاں ہوتی ہیں یہ سارے مطلب کہ زبان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے ہوتی۔ اب یہ کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ زبان کی حفاظت ہوگی کیسے، کہ زبان میں کیسے کنٹرول حاصل ہو؟ تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ذکر اللہ کی کثرت ہو۔ جب ذکر اللہ کی کثرت ہوگی تو وہ جو ہے نا زبان کو غلط استعمال کرنے کا موقع ہی کم ہو جائے گا۔ جب بندہ زیادہ ذکر میں مشغول رہے گا، اس کا اہتمام کرے گا، دھیان اس کا اللہ کی طرف ہوگا، تو خود بخود جو ہے اس کے اندر غلط باتوں کی کمی ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ فرمایا ذکر اللہ کی کثرت سے دل اندر سے نرم ہوتا ہے، اور لا یعنی فضول باتیں کرنے سے دل اندر سے سخت ہوتا ہے، جیسے اس حدیث کے اندر آئے ذکر اللہ کی کثرت سے دل اندر سے نرم ہوتا ہے۔ اب یہ کہ جب دل نرم ہوگا، دل کے نرم ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس کو بار بار اللہ یاد آ جائے، اللہ کی عظمت یاد آ جائے، اللہ کی بڑائی یاد آ جائے، اللہ تعالی کے پاس لوٹ کر جانا، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور ہم سب نے لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو ذکر اللہ کی برکت سے دل نرم ہوگا۔ نرم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دل میں اللہ کا دھیان پیدا ہوگا کہ میں جو ہے نا اللہ کو راضی کر لوں، ہر موقع بموقع اللہ اس کو یاد آئے گا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے جلیل القدر تابعی ہیں۔ ابتدائی زمانے میں یہ علاقے کے بڑے مشہور اور معروف ڈاکو تھے، ہر بندہ اس سے ڈرتے تھے، یہ ہمارے علاقے کا ڈاکو ہے۔ ایک دفعہ فرمایا کہ وہ کسی گھر میں جاتے تھے، جب وہ ڈاکہ جنی کرنے کے لیے جاتے عصمت دری بھی کرتے تھے، ساتھ ایک جماعت بھی تھی بڑی، کئی لوگوں کی۔ ایک گھر میں گئے، دیکھا علاقے کا تھا، گھر کا جو مالک ہے وہ جہاد پہ گئے ہوئے۔ اب جناب موقع اچھا ہے، گھر میں کوئی مرد ہے نہیں، اپنے ساتھیوں کو دیوار کے باہر کھڑا کیا، خود چھلانگ لگانے کے دیوار کے اوپر چڑھ گئے۔ گھر کی جو خاتون تھی وہ چراغ جلا کر قرآن کریم کی تلاوت کر رہی تھی رات کو۔ یہ قرآن کریم کی تلاوت، اس کے بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں کہ جناب اس سے دلوں کا جو ہے نا دلوں کی حالت، دل کی حالت بدل جاتی ہے۔ ابھی انسان کفر کی طرف ہے، قرآن سننے کی برکت سے اسلام کی طرف ہے۔ ابھی انسان فسق و فجور کی طرف ہے، قرآن کی برکت سے نیکی کی طرف آ گیا۔ یہ جو ہے نا کایا کو پلٹنے کے لیے اللہ نے عجیب کتاب اتاری ہے قرآن کریم۔ تو خاتون خانہ گھر میں تلاوت کر رہی تھی، ابھی فضیل بن عیاض نے اندر چھلانگ لگانا تھا، وہ اس آیت پر پہنچی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا اہل ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے ان کا دل پگھل جائے، دل نرم ہو جائے۔
अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या अहले ईमान के लिए वो वक्त नहीं आया उनका दिल अल्लाह के याद से, अल्लाह की याद से, अल्लाह के खौफ से, अल्लाह की मोहब्बत से पिघल जाए, नरम हो जाए। सख्ती की अलामत है कि इंसान गुनाहों की तरफ बढ़ता चला जाए, ये सख्ती की अलामत है। नरम होने की अलामत है कि इंसान जो ना अल्लाह की तरफ माइल हो, आखिरत की तरफ माइल हो, अल्लाह के कुर्ब हासिल करने के फिक्रमंद हो, आखिरत की फिक्र उसके दिल में आ जाए, ये मतलब की अलामत है नरम होने। तो आयत का तर्जमा यह था, वो चूँकि अरबी दान थे, कुरान की आयत कान में पड़ी, अचानक दिल की दुनिया बदल गई। जब दिल की दुनिया बदल गई, अब जो है ना, जहाँ वो फिस्क व फजूर के जो इरादे थे वो सारे काफुर हो गए, और चीख निकली, बला या रब्बी, बला या रब्बी, बला या रब्बी, अल्लाह आपसे डरने का वक्त आ गया, अल्लाह आपसे डरने का वक्त आ गया, अल्लाह आपसे डरने का वक्त आ गया। अब वो मुसलसल कहे जा रहे थे बला या रब्बी। बाहर जो लोग थे उनको पता नहीं था और कभी देखा नहीं था ये अल्लाह के सामने रो रहा हो। जब आदमी का दिल अंदर से पिघलता है, इस दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत आती है, तो आंखें आंसू बहाती हैं। जब अंदर से दिल नरम हो जाता है तो आंखें जो है आंसू बहाती है। फुज़ैल में अय्याज़ रहमहुल्लाह ताला का दिल नरम हो चुका था, दिल की दुनिया बदल चुकी थी। अब जनाब यह क्या आंखें आंसू बहा रही थी, जबान से निकल रहे थे बला या रब्बी, अल्लाह का नाम निकल रहा था। तो अंदर छलांग लगाने की बजाय बाहर छलांग लगाए। दोस्तों को, यानी जितने उनके जो है ना डाकू थे, सबको जमा करके कहा अल्लाह ताला की तरफ से निदा आ गई कि हम गुनाहों को छोड़ दें, हम अब नेकियों की तरफ माइल हो जाएं। अब निदा पूरा वाक़या उन्होंने सुनाया, फिर सारे साथियों को जमा करके कहा देखो आज तक तुम लोगों ने गुनाह के कामों में मेरा साथ दिया, बुराई में मेरा साथ दिया था, अब मैंने तो तौबा कर रहा हूँ, आप सब भी मेरे साथ तौबा करें। हम सब अल्लाह से मांगते हैं, सारे गुनाहों को हमने छोड़ दिया, गुनाहों को तर्क कर दिया, अल्लाह से माफ़ी मांग ली, अल्लाह हमें मुआफ़ फरमा दे। सब अल्लाह के सामने रोए। अब रोना शुरू किया, तौबा शुरू हो। अब जनाब ये कि इलाके के लोग पहले उनके करीब जाने से डरते थे। जो आदमी शैतान होता है, लोग उसके करीब नहीं जाना चाहते, ये है शैतान। जो डाकू है, गुनाहगार है, तो गुनाह का एक नतीजा ये होता है लोग मोहब्बत करना छोड़ देते हैं। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने एक किताब लिखी है छोटी सी, उसका नाम है जज़ाउल अमाल, कि दुनिया में गुनाहों के क्या क्या वबाल हैं और दुनिया में नेकियों पर अल्लाह की क्या क्या रहमतें होती हैं, क्या क्या नियामतें मिलती हैं। जज़ाउल अमाल किताब का नाम। उसमें दो बातें, एक ये कि अच्छे अमाल का दुनिया में क्या बदला मिलता है, बुरे अमाल का दुनिया में क्या सज़ा मिलती है, ये किताब है। उसमें हज़रत ने लिखा है गुनाहों का एक वबाल ये है कि गुनाहगार से मुसलमान नफरत करते हैं, उस पर दिल में नफरत पैदा हो जाती है कि ये गुनाहगार है। बाकी यह कि यानी असल नफरत उसके गुनाह से होती है, नहीं बतौर वबाल के लोग उससे दूर भागते हैं। फुज़ैल में अय्याज़ को देखकर लोग पहले दूर भागते थे, डरते थे। आज देखा कि लोग करीब आ रहे हैं, एक एक करके, जैसे हमारी मजलिस, ऐसी मजलिस में शरीक हो गए, वो रो रहा है, दुआ करवा रहे हैं और अल्लाह से माफ़ी मांग रहे हैं, लोग भी माफ़ी मांग रहे हैं, इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं। तो फिर फुज़ैल बिन अय्याज़ ने लोगों को बताया देखो बात यह कि हमने आपको बहुत तंग किया, बहुत तकलीफ़ें दी, बहुत सताया, जो आपको जानिए हमारी तरफ से नुकसान पहुंचा, तकलीफ पहुंची है, अब हमें मुआफ़ फरमा। बाकी किसी का माल हमारे ज़िम्मा हो ना हक हमारे इलाका वालों का, तो कि आप हमें बता दें,
تو ہم آپ کو اتنا مال آپ کو واپس کر دیں۔ اس طرح توبہ کر لیں دونوں طرح کے گناہوں سے، توبہ کر کے پھر ساتھیوں سے مشورہ کیا، کہا کہ دیکھو میں نے بہت دور رہ کر زندگی گزاری اللہ سے، اب میں چاہتا ہوں کہ حرم شریف میں جاؤں اور وہاں کے مجاور بن جاؤں اور زندگی کا آخری حصہ وہاں گزاروں۔ تو چلے گئے حرم شریف میں، بقیہ زندگی انہوں نے حرم شریف میں گزاری۔ بعد میں جو ہے نا اب ہم جب ان کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالی۔ جب آدمی سابقہ گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کے بدلے وہ گناہوں کے بدلے نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ اللہ تعالیٰ ان کے سیئات کو حسنات سے بدل دیتے ہیں۔ پھر جو ہے نا آدمی اس کے سابقہ زندگی کو بھول جاتے ہیں، موجودہ زندگی کو دیکھتا ہے اب کیسا ہے بندہ، کیسا ہے اب ان کی زندگی کیسی ہے۔ تو اب یہ کہ ذکر اللہ کی برکت سے، تلاوت کی برکت سے اتنے بڑے جو ہے نا ڈاکو کو توبہ نصیب ہوگی، اور ایسے توبہ نصیب ہو۔ توبہ کا اصل معنی یہ ہے کہ سابقہ گناہوں کو بالکل چھوڑ دیں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کر لے، اپنی زندگی کو تبدیل کر لے، بدل لے، بالکل رخ بدل لے، کہ الگ رخ ہو گیا، پہلے رخ کہیں اور جا رہا اب رخ دوسرے طرف۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدمی گناہ بھی کرے اللہ کا دوست بھی بن جائے، گناہ بھی کرے اللہ کا دوست بھی بن جائے، ایسا بالکل قطعا نہیں ہو سکتا۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، کہ اللہ کا دوست وہی ہے، ولی وہی ہے جو متقی پرہیزگار ہے، جو گناہوں کو جس نے چھوڑ دیا وہ ولی اور متقی۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں، اعلان فرما رہے ہیں ان اولیاؤہ الا المتقون، کہ اللہ کا ولی وہی ہے جو متقی پرہیزگار ہے، جس نے گناہوں کو بالکلیہ چھوڑ دیا، جب کبھی گناہ ہوا تو معافی مانگ لی۔ تو فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالی نے ایسے ہی کیا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زبان کی حفاظت سے آدمی کو اللہ کا قرب نصیب ہو، تو زبان کی حفاظت ہوگی ذکر اللہ کے اہتمام سے اور فکر آخرت سے، آخرت کی فکر سے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، یہ محاسبہ کے لیے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان بس اس کا تصور کر کہ جو بھی بات زبان سے وہ نکال رہا ہے دو فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں۔ یہ ایک اللہ نے علاج بتایا، یہ یقین کر لو کہ جناب جو میں کہہ رہا ہوں یہ لکھا جا رہا ہے۔ جس دن یہ یقین پیدا ہو جائے گا اس کے لیے گناہ چھوڑنا آسان ہو جائے، یہ دھیان پیدا ہو جائے کہ جناب یہ کہ میرے دائیں بائیں فرشتے ہیں وہ لکھ رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے اگر آپ کچھ لکھوا رہے ہوں اور بندے سامنے لکھ رہے ہوں اور آگے جو ہے آپ کی تحریر آپ کے بڑے کو پیش کی جائے گی تو آپ کی غلط بات لکھوائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ سوچ اور سمجھ کر پھونک پھونک کر قدم رکھیں گے میں نے کیا کہنا ہے، کیونکہ آگے پھر پیشی ہو رہی ہے۔ تو اب یہ کہ جیسے آپ سارے حضرات تشریف فرمائیں تو آپ جتنے ہیں اس سے دوگنے جو ہے نا دوگنے تعداد میں فرشتے ہیں، ہر بندے کے ساتھ دو دو فرشتے، دو دو فرشتے۔ اب دیکھو کتنی تعداد ہو گئی، جتنے آپ ہیں اس سے ڈبل ہے۔ اب 3 گنا یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، فرشتے بھی تشریف فرمائیں۔ مولانا جمیل صاحب کے ساتھ 2 فرشتے بیٹھے، دیکھ ہر ایک کے ساتھ فرشتے۔ تو اب یہ کہ اس کے علاوہ کچھ فرشتے وہ جو حفاظت کے لیے ہیں اللہ کی طرف سے، ملائکۃ الحفظہ حفاظت، اور ویسے مطلب کہ نماز پڑھنے کے لیے بھی یہاں پر فرشتے ہوتے ہیں،
آتے ہیں اور جنات بھی ہوتے ہیں، نیک جنات مسلمانوں کے ساتھ ہی نماز پڑھتے ہیں۔ اسی لیے جب بندہ نماز میں سلام پھیرے تو حکم یہ ہے کہ جب دائیں طرف آپ سلام پھیرے، اگر امام بھی آپ کے دائیں طرف ہے تو پھر نیت 3 نیت کرنی، ایک جو ہے نا امام، دوسرے جو ہے نا مسلمانوں کی، تیسرے جو ہے فرشتوں کو بھی نیت کرنی کہ جو فرشتے میرے دائیں طرف ہیں ان کو سلام کر رہا ہوں۔ اس طرح بائیں طرف سلام پھیرتے وقت بھی تینوں کام کرنا ہے، تو فرشتے موجود ہیں۔ تو جب یہ تصور ہوگا جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ لکھا جا رہا ہے، تو اب غلط باتیں چھوڑنا آسان ہو جائے گا، دل میں خوف پیدا ہوگا کہ ایسا نہ ہوگا میرے بڑے کو جانا یہ باتیں پیش کی جائے اور غلط باتیں پیش کی جائے۔ تو محاسبہ کے لیے تو ایک علاج یہ ہے، اہل اللہ فرماتے ہیں ایک علاج یہ ہے زبان کی حفاظت کا، اللہ یہ استحضار نصیب فرمائے کہ جناب میرے ساتھ لکھنے والے فرشتے ہیں، میری باتوں کو لکھ رہے ہیں، میرے اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن له الجنہ، جو میرے لیے 2 باتوں کی ضمانت، ایک ہے کہ زبان کی حفاظت کرے گا، کوئی غلط بات زبان سے نہیں بولے گا، دوسرا یہ کہ شرم گاہوں کی حفاظت کرے گا، اس کو غلط جگہ استعمال نہیں کرے گا، اضمن له الجنہ، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ اب بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی ضمانت دے رہے ہیں۔ اب یہ کہ اس کا استحضار ہو کہ میں جنت میں جاؤں، اللہ مجھے جنت نصیب فرمائے، جنت کو روزانہ مانگا بھی کرے، روزانہ بلا ناگا اللہ سے مانگے اللہ مجھے جنت نصیب فرما، جہنم سے میری حفاظت فرما، قبر کا عذاب سے میری حفاظت فرما، حشر کی رسوائی سے میری حفاظت فرما، یہ اللہ سے مانگا کرے۔ اللہم انی اسألک رضاک والجنہ وأعوذ بك من غضبك والنار، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة القبر ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أسألك رضاك والجنة، اللهم إني أسألك رضاك والجنة، اللہ سے جنت کو مانگا۔ ایک استحضار یہ ہو کہ جناب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے جنت کا، تو اللہ تعالیٰ میری زبان کی بھی حفاظت فرمائے اور میری شرم گاہوں کی بھی حفاظت فرمائے، تو دونوں کی حفاظت کے لیے اللہ سے دعا بھی کریں، استحضار بھی کریں۔ اب آگے یہ ہے کہ زبان کی حفاظت سے شرمگاہ کی حفاظت ہوگی اور نظروں کی حفاظت سے بھی شرمگاہ کی حفاظت، اس پر نہیں جا رہا، بھی یہ بتا رہا ہوں کہ زبان کی حفاظت، ہر بندہ دنیا میں چاہتا ہے کہ جو ہے نا میں اچھا بنوں، لوگ میری تعریف کریں، لوگ میری تعریف کریں، ہر بندہ چاہتا میں اچھا بن جاؤں۔ یعنی جس کا مادہ فاسد ہو گیا ہو، اندر سے دل اس کا بگڑ گیا ہو، الگ مسئلہ ہے، ورنہ ہے کہ ہر صحیح قلب سلیم القلب بندہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ میری برائی نہ کریں، تعریف کرے نہ کرے لیکن برائی نہ کریں۔ اب یہ کہ آپ نہیں ہم اچھے ہیں یا یہ کہ اللہ کے ہاں خراب ہیں، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تھرمامیٹر دیا ہے۔ تھرمامیٹر جیسے بخار ناپنے کے لیے تھرمامیٹر ہوتا، پہلے تو جو زبان کے نیچے رکھتے تھے، اب کی جو ہے نا وہ چھٹ آ گئی تو اس کو ادھر لگا دیتے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ اتنے جو ہے نا کیا بلڈ کیا نا اس کا بخار ہے۔ اس طرح بلڈ پریشر ناپنے کا بھی ہے، شوگر ناپنے کا، ہر چیز کا ناپنے کے لیے جو ہے نا آلات آئے۔ اب یہ کہ ایمان کو ناپنے کے لیے، اپنے اچھائی و برائی کو ناپنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے ایک تھرمامیٹر دے کر گئے۔ حدیث
من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے ایمان میں خوبی پیدا ہونے کی علامت یہ ہے کہ فضول و لایانی باتوں سے اور فضول و لایانی کاموں سے اجتناب کرنا، فضول و لایانی کاموں سے اجتناب کرنا، فضول و لایانی باتوں سے اجتناب کرنا، یہ اس کے اسلام کی خوبی کی علامت۔ اب اس کے برخلاف فضول باتوں میں مشغول رہنا، فضول کاموں میں مشغول رہنا، بے فائدہ کاموں میں مشغول رہنا، تو یہ اس کے اسلام میں خرابی کی علامت کہ اس کے اسلام میں خوبی نہیں ہے۔ اگر اسلام میں خوبی ہوتی اپنی زندگی کو کارآمد بناتا۔ یہ ہماری زندگی ہے کیا؟ ہماری زندگی کیا ہے؟ کتنی زندگی ہے؟ دیکھیں، کائنات میں سب سے اعلی، سب سے افضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء سے افضل، تمام انسانوں سے افضل، تمام فرشتوں سے افضل، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جناب یہ کہ آپ 63 سال کی عمر میں دنیا سے تشریف لے، اتنے اچھا انسان، اللہ تعالیٰ کے بعد کائنات میں سب سے، انسان میں سب سے بڑا انسان، تمام انبیاء سے افضل، فرشتوں سے بھی افضل، تشریف لے۔ تو ہم نے بھی جانا ہے۔ یہ ہماری زندگی جو ہے نا، گنی چنی چند دنوں کا نام ہے۔ حیاتوں کا انفاس تعدو، تمہاری زندگی کا ایام جو ہے نا، یہ گنے چنے دن ہیں، یہ لکھے ہوئے ہیں، اس سے زیادہ نہیں مل سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں 14 دن بیمار رہے، جس کو مرض وصال کہا گیا۔ اللہ اللہ، آخر میں، لیکن اس عمر کے اندر بھی، اس بیماری کے اندر بھی سب سے زیادہ جو آپ کو فکر رہی وہ نماز کی رہی۔ ایک روز تھوڑا سا بیماری میں پھنسا ہو، حضرت علی اور حضرت عباس دونوں کے کندھے پر سہارا دے کے مسجد میں تشریف لے گئے نماز۔ حدیث میں الفاظ ہے تخط رجلاه، آپ کے پاؤں جو ہے نا گھسیٹ کے جا رہے تھے، پورا گھر سے لے کر نماز کے صف تک لکیر بن گئی، آپ پاؤں نہیں اٹھا پا رہے۔ اللہ کے سب سے زیادہ محبوب بندہ، آخر میں کیا ہو گیا کہ جناب پاؤں نے کام کرنا چھوڑ دیا، وہاں تک بیٹھ کے نماز پڑھائی۔ تفصیلات آپ کے علم میں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی بیماری میں، بخار کے زمانے میں، ایک دن بے ہوش ہو گئے، عشاء کا وقت، صحابہ مسجد میں انتظار کر رہے تھے، آپ نکلیں گے، تشریف آئیں گے، نماز پڑھائیں گے۔ آپ علیہ السلام بے ہوش، جب ہوش میں آئے، پہلی بار فرمایا مجھے غسل کروا دو، نماز کے لیے نکلتا، نہایا دھویا، پھر بے ہوش ہو گیا، بے ہوش۔ زندگی کے آخری لمحات، آخری ایام ہیں، پھر ہوش میں آئے، پھر فرمایا کہ نماز کے لیے جاتا ہوں، مجھے نہلا دو۔ تو کیا کتنا اہتمام ہے۔ آج تو ہم معمولی باتوں میں نماز کو چھوڑ دیتے۔ دوسری دفعہ پھر ایسا ہوا، آپ کو نہلایا، نہلانے سے فارغ ہوتے، پھر آپ علیہ السلام بے ہوش۔ پھر تیسری مرتبہ
ہوش میں، دوسری مرتبہ پھر ہوش میں آیا، پھر مجھے نماز کے لیے چلتا ہوں، ایسے 3 مرتبہ ہو۔ 3 مرتبہ کے بعد پھر بھی آپ نے اگر کچھ بولا، یہ نہیں پوچھا کسی فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کیا، کوئی بات نہیں کی، فرمایا کہ مرو ابا بکر بالصلاۃ، اس صدیق اکبر سے کہہ دیں وہ نماز پڑھا۔ اب یہ کہ بیماری چل رہی، بے ہوشی طاری ہو رہی ہے، نبی پر ہوش میں آ رہے ہیں، تو سوال ہے تو کس چیز کا؟ نماز پڑھا، میں نماز کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں دکان کے لیے جا رہا ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ میرا فلاں مال کہاں رکھا ہوا، یہ نہیں پوچھا، یہ پوچھتے ہیں نماز ہوئی یا نہیں ہوئی۔ مرو ابا بکر بالصلاۃ، ان کو کہتے نماز کا۔ کتنی تکلیف تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر میں بعد کے زمانے میں کسی مسلمان کے بارے میں سنوں کہ ان کی جان آسانی سے نکل گئی تو مجھے کوئی رشک نہیں آئے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس حالت میں، جس تکلیف میں دیکھا، تو موت تو آنی ہے، اللہ تعالیٰ سے آسان موت کی دعا مانگنی ہے، آسان موت کی دعا مانگنی۔ آپ علیہ السلام کو اتنی شدت، قریب میں پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا، اس میں آپ ہاتھ ڈالتے، پھر اپنے پیشانے پر ملتے، ٹھنڈک محسوس کرتے پانی سے، مسلسل ایسا ہو رہا۔ تو یہ کہ موت اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ تو یہ میں بتا رہا تھا، زندگی جو اللہ نے جس کے لیے جتنی رکھی ہے وہی زندگی ملے گی، اس سے زیادہ نہیں ملے گی۔ تو آپ علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے گئے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ دنیا میں کوئی انسان ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، کوئی ولی ہو، بزرگ ہو، عالم ہو، مفتی ہو، عام آدمی ہو، جانا سب نے، اور جانے سے پہلے تیاری کرنی۔ تیاری کیسے کرنی ہے پر انشاءاللہ آئندہ جمعہ بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔